السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ چین میں انتقال کرنے والی پاکستانی طالب علم کی میت کی وطن واپسی میں تاخیر کا معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے بیجنگ میں پاکستان کا سفارت خانہ مرحوم طالبہ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے۔ چین سے لاشوں کی وطن واپسی میں قانونی طریقہ کار کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کی مداخلت پر انشورنس کمپنی نے لواحقین کو معاوضہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ سفارت خانے کی مداخلت پر یونیورسٹی نے میت کی نقل و حمل کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کر دی۔ سفارت خانہ قانونی طریقہ کار کی تکمیل، PIA کی آئندہ دستیاب پرواز کے ساتھ وطن واپسی کو آسان بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ چین میں انتقال کرنے والی پاکستانی طالبہ کی میت کی وطن واپسی پر دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ مرحوم طالبہ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا انشورنس کمپنی طالبہ کے لواحقین کو معاوضہ دے گی۔ چینی یونیورسٹی میت کی نقل و حمل کے اخراجات برداشت کرے گی۔ چین میں انتقال کرنے والی پاکستانی طالبہ کی میت کی وطن واپسی پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستانی سفارت خانہ مرحوم طالبہ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو اکثریتی جج کی وضاحت پر 9 سوالوں پر جواب مانگ لیے۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم سے جواب طلب کیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت فکس ہوئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ چیئرمین PTI نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالت واضح کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق 12 جولائی کے آرڈر پر نہیں ہوتا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خطوط درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے۔ دونوں اسمبلیوں کے اسپیکرز کے خطوط کا 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بیرسٹر گوہر نے درخواست میں استدعا کی کہ معاملے کے زیر التوا ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سے روکا جائے۔ تحریک انصاف کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا۔ اسلام آباد میں PTI کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں PTI پورے پاکستان سے چند لوگ اکٹھے کر سکی۔ لاہور جلسے کے لیے خبردار ہوشیار کے نعرے لگائے گئے۔ PTI کا جلسہ ناکام ترین جلسہ تھا۔ پاکستان کے عوام نے PTI کے جلسے کو مسترد کر دیا۔ PTI کے دور میں تاریخی مہنگائی ہوئی تھی، ہمارے دور حکومت میں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ اور جلسے کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں۔ ہم لاہور آ رہے ہیں، ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، خبردار ہوشیار کے وہاں پہ نعرے لگائے گئے تھے۔ نہ صرف لاہور کی سڑکیں کھلی رہیں بلکہ ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد سے بھی مکمل طور پہ ان کو فری ایکسس دیا گیا۔ پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے۔ یہ تو ایک ناکام ترین جلسہ تھا، جس طرح یہ اسلام آباد کے جلسے میں ناکام رہے، یہاں پر بھی یہ خاطر خواہ لوگ نہیں اکٹھے کر سکے۔ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا۔ مہنگائی 9.6% سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے۔ ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی رک گئی ہے اور ان کے دور میں جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں گئی تھی۔ جلسے کے لیے PTI کو فری ہینڈ دیا گیا۔ رکاوٹیں کہیں پر بھی نہیں کھڑی کی گئیں۔ لاہور میں تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود PTI والے خود جلسے میں نہ پہنچ سکے۔ پورا دن وزیر اعلیٰ KP کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ علی امین گنڈاپور لاہور میں رہنے کے لیے نہیں، جلسے کے لیے آ رہے تھے۔ اسلام آباد جلسے میں جو گفتگو گنڈاپور نے کی سب نے دیکھی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ پاکستان بالخصوص لاہور کے عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کیا۔ بانی PTI جیل سے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے پیغامات بھیجتے ہیں۔ تمام راستے کھلے ہوئے تھے،
ہر سڑک کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ نہیں پہنچ سکے. اور میرا سوال یہ ہے، کدھر گئے آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا، آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا. کہاں ہیں آپ؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو لوگ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر گئے؟ آج جو کہا کہ میں لاہور میں رہنے آیا ہوں، وہ بھی رہنے نہیں آنا تھا، لاہور میں جلسہ کرنے آنا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب جلسہ ہوا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب نے جو غلیظ زبان استعمال کی وہ پورے پاکستان نے دیکھا. ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو صرف انتشار، فساد اور گالم گلوچ کا سبق دے رہا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں. پورا لاہور شہر کھلا ہے، ایک بھی سڑک، گلی یا چوک بند نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں کھلی ہیں. بیرسٹر سیف کے پی میں بیٹھ کر جھوٹ مت بولیں، جلدی جلدی کہاں نہ پہنچے. انہوں نے کہا پنجاب نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا. پنجاب میں تحریک انصاف کا خاتمہ ہو چکا ہے. جلسے میں 1600 کے قریب لوگ آئے. عالیہ حمزہ کو جلسے کا بڑا شوق تھا، صرف 150 لوگ لے کر آئیں. آج جو ہے وہ میں نے خود لاہور کی مختلف سڑکوں، لاہور کے مختلف، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ میری خود کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے. یہ میں نے خود جو ہے رنگ روڈ، مال روڈ، ڈیفنس جو ہمیشہ کہا جاتا ہے عمران خان کا گڑھ ہے، ڈیفنس کے علاقے، یہ رنگ روڈ کی اپنی ہے کہ جہاں پر یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ہو کا عالم ہے. اور مکمل طور پر آج یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ نئی روایات، اندرونی اختلافات، قیادت اور ورکرز کے درمیان فاصلوں کو بھی آشکار کر گیا. مرکزی قیادت کی جانب سے رات گئے این او سی لانے پر لاہور قیادت کی سرزنش کی گئی. وقت کی قلت اور کم لوگوں کی آمد. جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں تقسیم کا شکار ہو گئی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے ذمہ داری حماد اظہر اور لاہور کی ٹیم پر ڈال دی. تاہم جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت نے لاہور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا. پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کی جانب سے لاہور جلسے کے اختتام کا اعلان مقررہ وقت پر اسٹیج سے کیا گیا. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر، شیخ وقاص، عالیہ حمزہ، عامر مغل اور شعیب شاہین کے علاوہ کوئی مرکزی رہنما جلسہ گاہ نہ پہنچ سکا. سابق اسپیکر اور مرکزی رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر صبح سویرے برطانیہ روانہ ہو گئے تھے. شبلی فراز، سینیٹر علی ظفر، شاندانہ گلزار، علی محمد خان سمیت کئی رہنما لاہور جلسے میں شریک نہ ہوئے، جبکہ شیر افضل مروت لاہور جلسے سے پہلے کورونا کا شکار ہو گئے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ثابت ہو گیا پاکستان میں جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا. اب مزید راستے بند نہ کرو، راستہ نکالو. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اگر انا کو نہیں چھوڑیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. انہوں نے مزید کہا عوام کو عوام سے نہیں لڑانا، ادارے کو ادارے سے نہیں لڑانا. خدارہ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کی عوام تہیا کر بیٹھی ہے. آزاد عدلیہ ہوگی، آزاد عدلیہ کے سوا کچھ قبول نہیں ہوگا. آئینی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. وکلا تحریک کے باعث انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک، سرینا چوک اور میریٹ چوک میں کنٹینرز لگائے جائیں گے. کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا. آئینی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک کا یہ معاملہ ہے. آئینی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. وکلا تحریک کے باعث انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک، سرینا چوک اور میریٹ چوک میں کنٹینرز لگائے جائیں گے. کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا. پاکستان بار کونسل کا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لانے پر تحفظات کا اظہار. اعلامیے میں کہا گیا کہ آرڈیننس صرف ہنگامی ضرورت کے تحت ہی جاری کیا جا سکتا ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لانا وکلا کے مطالبے سے انحراف ہے. پاکستان بار کونسل کے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ مقدمات کو مقرر کرنے اور بینچز کی تشکیل بار کا دیرینہ مطالبہ تھا. آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کو بینچز کی تشکیل اور مقدمات کو مقرر کرنے کے حوالے سے اختیارات دے دیے گئے.
آرڈیننس ایک غیر مناسب قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے جمہوری روایات کے خلاف ہے۔ وائس چیئرمین نے حکومتی ترامیم کو لانے کے طریقہ کار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومتی آرڈیننس پاکستان بار کونسل کے سامنے رکھا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ دائر درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ صدارتی آرڈیننس پارلیمنٹ کی موجودگی میں جاری نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے اور عدالت درخواست کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرے۔ لانڈھی کراچی میں پارک کی اراضی پر رہائشی مکان کی تعمیر کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے پارک کی اراضی پر تعمیرات کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کے مطابق KDA کے مطابق مذکورہ اراضی پارک کے لیے مختص نہیں کی گئی۔ 22 گز کے پلاٹ پر پارک کیسے ہو سکتا ہے؟ لانڈھی میں پارک کی زمین پر تعمیرات کے خلاف علاقہ مکینوں نے درخواست دائر کی تھی۔ علی امین گنڈاپور کی جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی۔ عدالت اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی۔ وکیل PTI نے کہا کہ ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں کہا گیا کہ آفیشل مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ پہلے بھی محرم میں سماعت پر یہی درخواست دی گئی اور عدالت نے حاضری سے استثنا دیا۔ عدالت نے PTI رہنماؤں علی امین گنڈاپور، واسع قیوم عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ راشد حفیظ، عامر محمود قیانی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے عمر تنویر بٹ اشتہاری قرار دے دیا۔ فیصل جاوید کی حاضری معافی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی۔ کیس کی آئندہ سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ کراچی میں پولنگ سٹیشنز کے بیگز کو نقصان کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر بن قاسم تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں پولنگ سٹیشنز کے بیگز کو نقصان پہنچانے کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کے معطل ڈائریکٹر ایڈمن اظہر حسین کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا جونیئر اسسٹنٹ نعمان نے اطلاع دی کہ اسٹرانگ روم کے تالے تبدیل کر کے نئے تالے لگا دیے گئے ہیں۔ فرنٹ گیٹ اور بیک ڈور کے تالے بھی نامعلوم افراد نے تبدیل کیے۔ اسٹرانگ روم خود پہنچ کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ رپورٹ کیا گیا واقعہ درست تھا۔ اجازت سے اسٹرانگ روم کے نئے تالے توڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ چوکیدار کا دیا گیا بیان اصل پوزیشن سے مختلف ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کو لوٹن ایئرپورٹ سے خصوصی پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 دن قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت دیگر عالمی رہنما پائیدار ترقی اور امن کے فروغ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ UN اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جو بائیڈن سے ملاقات طے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل میں خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور دیگر اہم ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق ہماری جامع پالیسی جاری رہے گی۔ ہم افغان عوام کی مدد اور ان کی حکومتی غلطیاں درست کرنا چاہتے ہیں۔ منیر اکرم کا کہنا تھا ہمارا موقف ہے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ایکشن لینا ہے وہ لے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ڈسکوز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئر پرسنز کے اجلاس میں ڈسکوز کی طرف سے انتہائی ضروری انسانی وسائل پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے نئے تشکیل شدہ بورڈز آف ڈائریکٹرز کے چیئر پرسنز کے اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری نے بھی شرکت کی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئر پرسن سے کہا گیا کہ وہ انسانی وسائل کی
ضروریات کی سطح کو فعال ضروریات کے تناظر میں دیکھیں. نائب وزیر اعظم نے ڈسکوز میں گورننس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے مکمل عزم کا اظہار کرتے ہوئے چیئرپرسن سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ افادیت کے لیے آؤٹ سورسنگ کے اصولوں، لائن لاسز میں کمی، بجلی کی چوری کے خاتمے اور کسٹمر کیئر کی روشنی میں دوبارہ جائزہ لیا جائے. زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے FBR متحرک ہو گئی. ای میلز اور SMS بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. آڈٹ کی صورت میں اضافی ٹیکس اور بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. 30 ستمبر کے بعد بڑے پیمانے پر لوگوں کی موبائل فون سمز بند ہونے کا امکان ہے. ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہ ہونے والوں کی موبائل سمز بلاک ہوں گی. گوشوارے جمع نہ کرانے کی صورت میں بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کرنے کا بھی انتباہ. شہریوں کو بیرون ملک سفر پر پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. کراچی کے بجلی صارفین کو پھر ہائی وولٹیج جھٹکا دینے کی تیاریاں. بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے اضافی وصولیوں کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی. نیپرا درخواست پر 3 اکتوبر کو سماعت کرے گا. اضافہ اگست کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے. منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر 1 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا. اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کے وار جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37 افراد میں ڈینگی پازیٹیو ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. ڈینگی سے متاثرہ کنفرم مریضوں کی تعداد 599 تک پہنچ گئی، جبکہ رواں سیزن میں کانگو کے 2 خسرہ کے 651 مریض سامنے آئے ہیں. ڈینگی آؤٹ بریک کا مرکز پوچھوہار ٹاؤن کے علاقے بن گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں 96 مریض زیر علاج ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 29 مریض پوٹوہار ٹاؤن 14 میونسپل کارپوریشن علاقوں سے آئے. راولپنڈی کنٹونمنٹ ایریا سے 3 اور چکلالہ سے 3، گجرخان 3، کلر سعیدہ 2 مریض میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے. محکمہ صحت کے مطابق رواں سیزن میں کانگو کے 2 خسرہ کے 651 مریض سامنے آئے. رواں سیزن میں اب تک منکی پاکس کا کوئی مریض نہیں سامنے آیا. رواں برس ڈینگی لاروا ملنے پر شہریوں اور کاروباری حلقوں کے خلاف 2880 FIR درج کی گئی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.